نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے خزانے کے حوالے سے ہے۔ قارون کا تعلق مصر سے تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسیر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ مگر بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری جادوگر کی طرح منافق ہو کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور بن گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قارون کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے، اور اسے فرعون اور حامان کے ساتھ بدکاروں میں قرار دیا گیا۔ تورات کے مطابق اس کا نام کورہ تھا، اور بظاہر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی قبول کر لیا تھا۔ نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا، مگر ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا اور مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہیں تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت پر خرچ کرتا تھا۔ بہت عمدہ محل بنوایا اور اس کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں، اور ان کے ساتھ وہ بہت برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں اور اسے سجدہ کریں۔ قارون کی دولت کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھ سکتی تھیں۔ پھر جب اس سے قوم نے کہا کہ اس قدر نہ اتراؤ کہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کچھ روایات میں ہے کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں 70 اونٹ اٹھاتے تھے۔ بعض عقل مند مومن قارون کو نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور ثروت کس لیے؟ یہ سب دولت اور مال کس لیے ذخیرہ کر رہا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنے ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو؟ غریبوں اور ناداروں کی کیوں مدد نہیں کرتے؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتے؟ قارون غرور اور تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا، میں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے باز کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو نے ناانصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال سے 1000 حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ڈالنے کے لیے اس نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت
جبکہ موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے اور یہاں واز کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کے فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر عورت سہم گئی اور کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ پر قارون نے یہ دباؤ ڈالا تھا اور مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی، اے پروردگار عالم، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ 2 لوگوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا کہ اے زمین، اس کو اور پکڑ، تو کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا اور غرق ہو گیا۔ وہ 2 آدمی جو قارون کے ساتھ تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ قارون کا مکان اور خزانہ، جو مکان بھی سونے کا تھا اور بے شمار خزانہ تھا، وہ سبھی اللہ کے حکم سے زمین میں دھس گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس پیارے واقعے سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دنیا کا مال و دولت سب یہی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اگر ہماری کوئی چیز قبول ہوگی تو وہ ہوں گے ہمارے نیک اعمال اور ہمارا اپنے رشتہ داروں اور غربا اور مسکینوں پر خرچ کیا ہوا نیک مال۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رشتہ داروں اور غربا کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔